اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محتاج ہوگا نہ محکوم ہوگا۔ تکریم انسانیت اسی صورت میں باقی رہتی ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محکوم نہ ہو، محتاج نہ ہو۔ اقبال نے اپنے ہاں جو ایک نقشہ کھینچا ہے بہشت کا، اس میں یہ بتایا ہے اس دور کا، اس نظام کا، کہ کس دری جا سائل و محروم نیست، کہ اس میں کوئی شخص نہ محتاج ہے نہ محروم ہے اپنی ضروریات زندگی سے۔ عبد و مولا حاکم و محکوم نیست، کوئی یہاں رعیت نہیں، بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، سربراہ نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ انسان کی تکریم یا تکریم انسانیت جسے ہم کہتے ہیں، ہر فرد یکساں واجب التکریم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر حاکم نہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محکوم نہ ہو۔ اسی کا نام مساوات انسانی ہے، یکساں انسان۔ یہ اس کے آگے جا کے جو اس کے اعمال، اس کے میرٹ، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی خصوصیات جو اس نے خود حاصل کیا ہے، وہ الگ الگ ہر فرد کی ہوں گی۔ اس اعمال کے اعتبار سے، یعنی اس کے اعمال دوسرے انسانوں سے ان کا تقابل ہوگا، موازنہ ہوگا، اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے برے، لیکن انسان ہونے کی جہت سے وہ یکساں واجب التکریم ہوگا دوسرے انسانوں کے مقابلے میں۔ یہ الدین تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدر اول کا اسلام جسے ہم کہتے ہیں، اس میں الدین بحیثیت ایک نظام زندگی کے غالب تھا، اور اس میں یہ مساوات کی صورت یہ تھی کہ عمر فاروق بلال حبشی کو سیدنا بلال کہہ کے سلام کرتا تھا۔ میں نے تقابل یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے معیار کے مطابق اس سے بلند ترین قریش کے اتنے بڑے بلند خاندان کا نسب کے اعتبار سے عمر، اور پھر عمر سربراہ مملکت کے اعتبار سے فاروق اعظم، دوسری طرف انہی نسبتوں سے حبش کا رہنے والا، یعنی عرب تو غیر عرب میں بڑے سے بڑے نسبی کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، چاہے جائے کہ حبشی ہو اور وہ غلام ہو، پھر غلامی کی حیثیت سے انہی نے اس کو چھڑایا ہو، وہ کیفیت ہو، اور کیفیت یہ ہے کہ عمر اس کو سیدنا کہہ رہا ہے اس کے جوہر کے اعتبار سے۔ حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے مکان کے آگے ایک ڈیڑھ بھی بنوا لی ہے کہ وہ لوگ آ کے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا کریں، انتظار گاہ سمجھ لیجئے، وہ گھر کے اندر ہوں اور وہ پھر باہر اس کے اندر آئیں۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، انہوں نے وہ خط لکھا، بڑا مشہور ہے کہ عمر ابن عاص ان کا بھی نام تھا، ابن عاص، تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ فرق بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حاکم بڑا ہوا اندر بیٹھا ہے اپنے ہاں، اور یہ باقی جو ہیں وہ اس کا انتظار کریں باہر ڈیوڑی میں، قیام کا انتظار گاہ کے اندر۔ اتنا بھی نہیں تھا، آپ سوچ لیجئے کہ کیا صورت ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب ملوکیت آئی ہے تو ملوکیت میں کیا ہو؟ عام دنیاوی نقطہ نگاہ سے مملکت کی وسعتیں بڑی بڑھ گئیں، دولت بے شمار آ گئی، فارغ البالیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، یہ سب کچھ ہوا۔ وہ جو دین کی بنیاد تھی وہ منہدم ہو گئی، تکریم انسانیت نہ رہی، حاکم اور محکوم ہو گئے۔ خود ملوکیت یا ملک یا سلطان اپنے آپ کو کہلانا باقی انسانوں سے یہ القاب یا خطاب یا یہ الفاظ جو ہیں انہی میں غلبہ پایا جاتا ہے، حکومت کا رنگ پایا جاتا ہے، دوسرے انسانوں کے اوپر تسلط پایا جاتا ہے۔ جب یہ تکریم انسانیت کی بنیاد جو تھی منہدم ہوئی تو پھر کس کس قسم کی زنجیریں تھیں جن میں انسان جکڑے گئے، کون کون سے طوق تھے جو انہیں پہنائے گئے، پھر
ہر ایک نے اپنی اپنی حکومت جما دی. بادشاہوں نے ملوکیت کے رنگ میں یہ تو تھے ہی اقتدار ایسا جما لیا، سمجھوتا کیا مذہبی پیشوائیت سے جسے تھیوکریسی آپ کہتے ہیں. انہوں نے شریعت کو الگ کر لیا سیاست سے. اس سیاست میں تو بادشاہت یا اقتدار جو تھا یا حکومت جو تھی وہ بادشاہوں کی، سلطان کی، اور ان کا جو میدان تھا شریعت کا، اس میں ان کی حکومت. بادشاہ کو تو کسی کو قتل کرانے کے لیے پھر بھی کچھ نہ کسی قسم کا بہانہ ہی صحیح کرنا پڑتا تھا، کوئی دلیل دینی پڑتی تھی، کوئی مقدمہ چلانا پڑتا تھا. ان کے ہاں تو اس قدر تھوک ہی تھی، یعنی فتویٰ کفر کا عائد کیا، مرتد قرار دیا، اور اس کا قتل مباح ہو گیا کہ جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دے. اس قسم کا اقتدار اور غلبہ اور حکومت بادشاہ کو بھی نصیب نہیں تھی. یہ تو ایسے واقعات تھے فتوے دے کے بادشاہوں کو نیلام کرا دیا کرتے تھے. ان کے غلبے اور حکومت کا کیا کہنے؟ خدا یا خدا کے نظام کا غلبہ اور حکومت کا سوال ہی تھی. وہ جب نظام ہی وہ نہ رہا، انسانوں کا نظام آیا اور بدترین قسم کی وہ نظام کی صورت پیدا ہوئی، ملوکیت جسے آپ کہتے ہیں. اس قدر مختلف نوعیتوں کے یہ زنجیر اور یہ طوق تھے، گنائے نہیں جا سکتے، دیکھے نہیں جا سکتے. بڑا جامع ایک شعر ہے، پھر وہی فارسی کا ہے. زے دام دانم و نئے دانا این چنی دانم. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جال کس قسم کا تھا، اس کے نیچے جو دانے بکھیرے ہوئے تھے وہ کس قسم کے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. این قدر دانم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ زے فرق تابا قدم ہر چے ہست در بند است، کہ میرے سر سے پاؤں تک جو کچھ بھی ہے وہ بند میں جکڑا ہوا ہے، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. مجھے پتہ نہیں وہ دام کیا تھا اور وہ دانہ کس قسم کا تھا. میں تو اب یہی جانتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک بند میرا جکڑا ہوا ہے. مسلمان کا بند جکڑا گیا. اس الدین کی جگہ جب انسانی نظام آیا ہے، تو جس نظام میں ساتھ تھیوکریسی یا مذہبی پیشوائیت کا بھی نظام ہو تو اس کو تو پوچھو نہیں کہ وہ بند کس قسم کے ہوتے ہیں. یہ بند تھا. وہ مالک یوم الدین وغیرہ جتنی تھیں وہ ٹرمز، جتنی اصطلاحات تھیں قرآن کی، ان کو اٹھا دیا قیامت کے اوپر. اس دنیا میں نہ یوم الدین اس دنیا میں نہ اس یوم الدین میں مالکیت خدا کی رہی. خدا تو کہیں آتا ہی نہیں. قرآن نے یہ بتایا، وہ جو مالک یوم الدین تھا اس کی تشریح یہاں کی. کہا کہ تم جانتے ہو یوم الدین کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا انداز ہے. ما ادراک ما یوم، لیکن یہ بات تمہیں خدا کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. واہ واہ واہ، خدا ہی بتائے گا، کیونکہ بڑی اہم چیز تھی. 2 دفعہ کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین. ارے پھر سنو کہ یہ صرف خدا بتائے گا، کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ یوم الدین ہوتا کیا ہے. دین کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس دور میں اس دور کی خصوصیت کیا ہوتی ہے یہ خدا ہی بتا سکتا ہے. عزیزان من سنیے، لکھ رکھیے، نوٹ کر لکھیے، ہمیشہ کے لیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ الدین ہوتا کیا ہے. جب دین کا غلبہ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، یوم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. 4 لفظ ہیں. کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ ہے جی الدین کا یوم. عزیزان من کیا میں عرض کروں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ عرض کرنے کا وقت آئے گا یا نہیں. اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی قوانین، اسلامی مملکت، پوچھو نہیں کیا کیا اسلامی. اسی دام کی مختلف کڑیاں.